الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والكرام على النبي الأمي المكي المدني الخرفي الهاشمي أبتهي اتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم اللهم صل وسلم وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الميدانية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الآدمية والجود الثقبية والحجج الرزوية والنقاوة النقبية والحيبة الأسفرية والغيبة الإلهية إن الدين عند الله الإسلام ایک بار پھر آپ کے درمیان مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا ایک جز ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے. یہ اعلان کسی شاعر فلسفی منطقی یا کسی سیاسی لیڈر کا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے کسی اخبار میں پڑھا ہو یا کسی ریڈیو میں سنا ہو، بلکہ یہ اعلان ہم سب کے خالق و مالک کا ہے کہ جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا والوں نے سنا ہے. اسلام کے آئین و قوانین کو بنانے والا وہ خدائے رحیم ہے. اس آئین و قوانین کے پہنچانے والے رحمت للعالمین ہیں اور اس آئین و قوانین کے بچانے والے اور پھیلانے والے اہل بیت معصومین علیہ السلام ہیں. اس لیے اسلامی سماج میں کسی مرد یا عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسلام کے احکام و مسائل کو سیکھنے میں کوئی زحمت کا تصور برداشت کرے. اس لیے زحمت کا تصور کسی ظالم و جابر کو ہونا چاہیے، مگر جس دین کا قانون وہ اللہ بنائے تو جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جس دین کا قانون وہ اللہ بنائے کہ جو رحمان بھی ہے، اور وہ پیغمبر صادق اس کی رہنمائی کرے کہ جو لوگوں کے لیے رحمت ہے، اور وہ طیب و طاہر خاندان اس کی حفاظت و حمایت کرے جو عصمت معاب ہے. ایسے دین کے احکام و مسائل کو سیکھنے میں کوئی زحمت کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کیونکہ اسلام جبر و اکراه یا زور زبردستی کا مذہب نہیں ہے. اگر اسلام اپنے آپ کو مار مار کر منوانا چاہتا تو تاریخ میں نہ کوئی نمرود پیدا ہوتا، نہ کوئی حامان پیدا ہوتا، نہ کوئی شداد پیدا ہوتا، نہ کوئی ابو لہب پیدا ہوتا، عورتوں میں نہ کوئی ام جمیل پیدا ہوتی، نہ جودہ پیدا ہوتی. اسلام نے اپنی تاریخ کے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کو ماننے میں یا منوانے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اور رسول اسلام سے کہہ دیا گیا تھا کہ لستا علیہم بمسیطر، کہ ہم نے تمہیں لوگوں پر دروغہ نہیں بنایا ہے. تو یہ بات تو ضروری ہے کہ یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، حقیقت کے خلاف لوگوں نے مسلمان ہونا آسان سمجھ لیا. مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا لہذا مسلمان ہیں، مسلمانی نام رکھ لیا، اسلامی نام رکھ لیا لہذا مسلمان ہیں. یقیناً اسلام سے وابستگی سرمایہ افتخار ہے اور وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو رسول اسلام کے رشتہ دار ہیں. لیکن بہرحال ہم کو حقیقت نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ ابو لہب بھی جو ہے وہ رشتے میں رسول کا بزرگ اور چچا تھا، لیکن اسلام سے دوری کی وجہ سے اس کو قابل لعنت قرار دے دیا اور تبت یدا ابی لہب کہہ کر خاندان رسالت سے باہر نکال پھینکا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. لیکن حالانکہ سلمان فارسی کو کوئی رسول اللہ سے محبت یا قرابت نہیں تھی، نہ ہی اسلام سے کوئی اتنی
قریبی رشتہ داری تھی، مگر صرف اسلام کی وابستگی کی وجہ سے، اسلام کی پابندی کی وجہ سے رسول خود کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، یہ کہہ کر سلمان کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا۔ یہ تو ہو گئی سلمان فارسی کی مثال، لیکن ایک غیر مانوس علاقے کی کنیز نے بھی جو مرتبہ حاصل کر لیا ہے اس پر تمام شہزادیت نثار ہے۔ جناب فضہ کس گھر کی کنیز ہیں؟ جناب فضہ جس گھر کی کنیز ہیں اس گھر کے مالک حضرت علی علیہ السلام ہیں، اس گھر کے مالکین جناب فاطمہ اور شہزادوں نے اپنی روٹیاں سائل کو دی، مگر جناب فضہ سے نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی روٹیاں سائل کو دیں۔ اگر جناب فضہ اپنے حصے کی روٹیاں سائل کو نہ دیتی تو کوئی گناہ نہیں تھا، مگر جناب فضہ نے بھی 3 دن مسلسل اپنی روٹیاں سائل کو دی۔ جناب فضہ نے اہل بیت کے کردار سے اپنے کردار کو ملا لیا، اہل بیت کے قدم سے اپنے قدم کو جما لیا، اور نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ کی سب سے بڑی ممدوح قرار پائی۔ یہ صرف اسلام سے وابستگی کا نتیجہ ہے کہ اسلام سے وابستگی انسان کو وہ بلند مرتبہ عطا کر دیتی ہے کہ جناب سلمان فارسی اور جناب فضہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کا راستہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ کم ہے۔ سلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ لہٰذا یہ شہادت ہے الفت میں انسان کو اپنی جان، مال، عزت و آبرو ہر چیز کے لیے مسلمان کو تیار رہنا چاہیے۔ زمانے کی ستم ظریفی اسلامی دین کے ساتھ ہمیشہ ایک نیا گل کھلاتی رہی، طاغوتی طاقتیں ہمیشہ اسلام سے مارکہ آرا رہی، جس کی وجہ سے اللہ کا پسندیدہ دین 73 فرقوں میں تقسیم ہوا۔ یہ حادثہ ماضی میں گزرا تھا، مگر اس حادثے کو مرسل اعظم کی حیات کے بعد بھی دہرایا گیا کہ جناب عیسیٰ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد ان کے دین کے 72 فرقے ہوئے، اور جناب موسیٰ کے بعد ان کے دین کے 71 فرقے ہوئے، اور مرسل اعظم کے جانے کے بعد ان کے دین کے 73 فرقے ہوئے۔ مگر جتنے فرقے یہ ہوئے سب اسلام پر پیدا کیے گئے، یہ سب اسلام پر پیدا ہوئے۔ لیکن حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ جتنے فرقے پیدا ہوئے سب اسلام پر پیدا ہوئے، مگر حیرت انگیز بات تو یہ ہے، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ کا دین 71 اور 72 فرقوں میں تقسیم ہوا، اس کے باوجود بھی گمراہیوں سے بچ گیا، حقیقی اسلام ہم تک پہنچ گیا۔ مگر یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح سے ہوا، اس کی صاف دلیل ہے کہ جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ نے اپنے بعد دین تو چھوڑا مگر دین کا محافظ نہیں چھوڑا، اپنے بعد دین تو چھوڑا مگر دین کا محافظ نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دین کے ماننے والوں نے ان کے دین کو بدل ڈالا، مگر مرسل اعظم نے اپنی وفات سے پہلے دین بھی چھوڑا، دین کا محافظ بھی چھوڑا۔ دین کا محافظ علی جیسے کو ٹھہرا دیا، علی جیسے بہادر کو بنایا، اور علی کے بعد امام حسن علیہ السلام، اور امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام، یعنی ہر دور میں اسلام کو ایک نیا محافظ ملتا گیا۔ محافظ اسلام سے طاغوتی طاقتیں ٹکراتی رہیں اور زیر ہوتی گئی، تاریخ امامت سے تاریخ حکومت ٹکراتی رہی اور زیر ہوتی گئی۔ کعبہ و قرآن کے محافظین سے لات اور حبل کے پجاری مدتوں دست گرے بار ہیں مگر کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ خانہ کفر جتنا بڑھتا گیا، خانہ کفر جتنا بڑھتا گیا، صدائے اذان اتنی تیز ہوتی رہی۔ جب تمام کائنات کا کفر سمٹ کر یزیدیت کا غوغا پیٹ رہا تھا تو اس وقت نبوت و رسالت کا شباب علی اکبر کی صورت میں اذان دے رہا تھا، علی اکبر کی صورت میں اذان دے رہا تھا۔ اور جب یزید سجدہ ختم رسول کو ختم کرنا چاہتا تھا، سجدہ ختم رسول کو مٹانا چاہتا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی زخمی پیشانی سے سجدے کو بچا لیا۔ ڈوب کر پار کر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے؟ کربلا شمع ہے تو دین اس کا اجالا ہے، کربلا پھول ہے تو دین اس کی خوشبو ہے، کربلا فانوس ہے تو دین اس کی شمع ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد محمد۔ اب ہم عزاداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس اجالے کو اپنی زندگی میں لے آئیں، اس خوشبو کو اپنی زندگی میں لا کر اپنی حیات کو معطر کر دیں، اپنی زندگی کو معطر کر دیں، اور عزاداری کی اذان سے سن کر دینداری کی نماز کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک محرم گزر گئی ہے، چند جملے مسائل کے روایت کے جملے ہیں کہ کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا مگر مسلم صرف ایک تھے۔ تفصیل سے مسائل مجھے نہیں پڑھنا ہے، لیکن جتنی دیر پڑھوں گا انشاءاللہ مسائل ضرور ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ جناب مسلم کوفہ میں شہید ہوئے لیکن پھر بھی شہدائے کربلا کے ساتھ ہیں، کیوں؟ دو وجہ ہے۔ ایک تو وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں شہید ہوئے اس لیے، دوسرا جب شہید ہوئے تو بہت پیاسے تھے، بہت مظلوم ہے امام جناب مسلم علیہ السلام۔ جناب واقعہ آپ کو ذہن میں ہے کہ تو آن مومنہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، دیکھا دہلیز پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے بڑا تھوڑا شوق طلب ہے، اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ ایک مرتبہ جناب مسلم اس مومنہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں گھر تو وہ جاتا ہے نا جس کا گھر ہوتا ہے، مگر جو بے گھر ہو وہ کہاں جائے؟ ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے کہ آپ کا گھر کیوں نہیں ہے، آپ پردیسی ہیں کیا؟ ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں ہاں میں پردیسی ہوں، میں پردیسی ہوں۔ پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مومنہ کی سمجھ گئی، پتہ چلا کہ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ مومنہ نے نام پوچھا، جناب مسلم کہتے ہیں نام مسلم بن عقیل، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے کون عقیل؟ عقیل بن ابو طالب، وہی عقیل جو امام علی علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں ہاں میرے علی مولا علی جو ہے وہ میرے چچا ہیں اور میں ان کا داماد بھی ہوں۔ ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے کہ آئیے میں آپ کو اپنے گھر میں بنا دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کے گھر پر حملہ ہو، میری وجہ سے آپ کے گھر پر حملہ ہو۔ ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے کہ میں آپ کو بنا دیتی ہوں، آپ میرے گھر پر آئیے۔ جناب مسلم اس مومنہ کے گھر گئے، مومنہ نے کھانے کے لیے پوچھا، جناب مسلم نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، اگر پانی ہو تھوڑا سا تو پانی دے دیجیے تاکہ وضو کر سکیں۔ جناب مسلم نے وضو بجا لائے، اس کے بعد نماز تہجد ادا کری، اس کے بعد بستر پر گئے اور لیٹے، نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی۔ اچانک خواب میں دیکھا کہ جناب امیر آئے ہیں اور جناب مسلم سے کہہ رہے ہیں مسلم میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ جناب مسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میری آخری رات ہے۔ ایک مرتبہ مومنہ کا بیٹا جو تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد کا مخبر تھا، اس کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل نے اس کے گھر پہ پناہ لی ہے، فوراً جا کے ابن زیاد سے بتا دیا، عبید اللہ ابن زیاد سے جا کر بتا دیا کہ جناب مسلم نے ہمارے گھر پر پناہ لی ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے 400 افراد کو بھیجا، 400 سپاہیوں کو بھیجا تاکہ وہ جناب مسلم کو گرفتار کر لیں۔ اب جب 400 افراد 400 سپاہی جناب مسلم کے یہاں آئے، اس مومنہ کے گھر پر آئے، پتہ چل گیا جناب مسلم نے میان سے تلوار نکالی اور جیسے ہی باہر جانے لگے، ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے کہ باہر مت جائیے، باہر بہت زیادہ ہے، باہر بہت زیادہ لشکر ہے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں کہ دیکھو میں نہیں چاہتا، تم نے مجھے اپنے گھر میں بنا دی، اب میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے گھر پہ حملہ ہو۔ اب یہاں رک کر ایک جملہ کہنا ہے کہ جو غیر مومنہ کے گھر پر حملہ برداشت نہ کرے وہ اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے پہ کوئی حملہ کرے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم جو ہے وہ باہر جاتے ہیں، 400 افراد کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مومنہ کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ پھر عبید اللہ ابن زیاد سے کہتا ہے کہ جو 400 افراد بھیجے گئے تھے وہ مارے گئے ہیں، پھر سے افراد بھیجے جائیں، پھر سے سپاہی بھیجے جائیں۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے 300 سپاہی اور بھیجے۔ اس کے بعد جب 300 سپاہی بھیجے گئے وہ بھی قتل کر دیے گئے، وہ بھی مارے گئے۔ اس کے بعد جب 2-3 بار ایسا ہوتا گیا تو ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا لشکر چاہیے ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی دوسرے کا بختار نہیں ہے بلکہ یہ علی کے ہاتھوں کا پلا ہوا ہے۔ تو کہا کہ اس کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ پھر جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا، دارالامارہ کی طرف لے جایا گیا۔ دارالامارہ کے دروازے پر ایک دربان بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا اور جناب مسلم سے کہا کہ آپ جناب مسلم ہیں نا، آپ عقیل کے بیٹے ہیں نا؟ ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں ہاں میں عقیل کا بیٹا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ جناب مسلم اس سے کہتے ہیں اگر تھوڑا سا پانی ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں پانی پی لوں۔ اب وہ شخص جاتا ہے اور کوزے میں پانی لے کر آتا ہے، جیسے ہی جناب مسلم پانی کو پیتے ہیں، جناب مسلم
مسلم کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے. جناب مسلم کا خون جو ہے وہ اس کوزے میں گرتا ہے. جناب مسلم کہتے ہیں کہ اس کوزے میں میرا خون گر گیا ہے, لہٰذا پانی بدلانا. شاید اللہ یہی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں. عزادارو, اس کے بعد جناب مسلم کو دارالامارہ کے اندر لے جایا گیا. جناب مسلم کو جب دارالامارہ کے اندر لے جایا گیا تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے, مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا, تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں میرا امیر سوا حسین کے کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کا یہ سننا تھا, عبید اللہ ابن زیاد نے فوراً حکم دیا کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جائے اور ان کے سر کو قلم کر دیا جائے. عزادارو, جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا. جناب مسلم کے جسم کو سر تن سے جدا کیا گیا, جسم کو دارالامارہ کی چھت سے پھینکا گیا اور رسیوں سے باندھ کر کوفہ گرایا گیا.